تو کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں ہو، کیا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کسی پہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، احد، یونیک ہے، یعنی ایک ہوتا ہے واحد، واحد ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے تو پھر دو بھی ہے تو تین بھی ہے تو چار بھی ہے، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں میل ہے تو اس کا اپوزٹ فیمیل بھی ہے، لیکن نہ تو کوئی اپوزٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ کوئی نیومیریکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو احد یہ کہ وہ بہت یونیک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ اور پھر ساتھ کیا کہا، اللہ الصمد، صمد جو ہے نا، کہتے ہیں جس کا پیٹ اور آنتڑیں نہ ہوں۔ اگر آپ کا پیٹ نہیں ہے اور انٹسٹائن نہیں ہے تو کیا آپ سروائیو کر سکتے ہیں؟ نہیں، ڈپینڈنسی آ جائے گی نا، کھانا پینا۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے صمد کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے کسی پہ، ہمیں سے ہر شخص ڈپینڈنٹ ہے، کسی نہ کسی شکل میں ڈپینڈنٹ ہے۔ جو اپنے آپ کو بہت انڈیپینڈنٹ بھی سمجھتا ہے اس کو بھی کسی نہ کسی کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے۔ جو بہت بڑا لیڈر ہوگا اس کو بھی ووٹوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ کچھ کام کر رہا ہے۔ ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اولاد جتنا بھی کہے کہ جی ہم کب یہاں سے نکلیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے، ان کو ماں باپ کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو کہا نا انہوں نے کہ سورہ اخلاص جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، یہ اجر کے اعتبار سے ہے نہ کہ کفایت کے اعتبار سے۔ کفایت کیا ہوتی ہے کہ ہم صرف یہ پڑھ لیں 3 دفعہ اور کہیں چلو جی پورا ہو گیا، کانسیپٹ کے اعتبار سے بھی تو آتا ہے، کانسیپچولی، بالکل اللہ کی وحدانیت جی، کیونکہ اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ پورا قرآن جو ہے، جب کہتے ہیں 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن پاک میں جو کانسیپٹس ہیں ایٹ لیسٹ 1/3 کانسیپٹ کا فوکس جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ ہے، شرک سے بچانے پہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور یہ کہ جنت کو واجب کرنے والی صورت ہے۔ تو ہم نے اس کانسیپٹ کو بار بار دیکھتے رہنا ہے کہ اس بات میں میرے لیے آ رہا ہے، اور وہ صفات بھی داخل ہیں جن کے ساتھ اس نے اپنی کتاب کی سب سے عظیم آیت میں اپنی ذات کو متصف کیا، جہاں وہ فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا کانسیپٹ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارا پختہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے پختہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا چیز مانتے ہیں اور کیا چیز ہم ایبسولوٹلی نہیں مانتے، اور وہ کیا ہے۔ اب وہ لا رہے ہیں وہاں پہ آیت الکرسی، جو کہ عظیم ترین صورت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ اور اس میں کیا فرمایا، اللہ وہ ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ آیت جو شخص رات میں پڑھ لے، اس پر اللہ کی طرف سے مسلسل حفاظت کرنے والے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں اور 26 صفات ہیں، اور ان کو جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جو نام ہے نا، ان میں اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کے ذریعے دعا کرنی چاہیے۔ ہم مانیں گے تو دعا کریں گے نا۔ اچھا، ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں ہاں نہیں اللہ کا شکر ہے میں تو مانتی ہوں، لیکن ذرا ہم اپنی ارد گرد نظر ڈالیں کہ لوگ میرے پاس ہاسپٹل میں ہی آتے ہیں تو ڈھیروں ڈھیر تعویذ بچے کو پہنائے ہوئے ہیں، نیو بورن کو پہنائے ہوئے ہیں، یا اور بچہ ہے ہاتھ پہ کالا دھاگا باندھا ہوا ہے، میں چیک کرنے لگوں تو تعویذ، تو میں کئی دفعہ آرام سے ان سے کہتی ہوں کہ اچھا یہ پہننے کے باوجود آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا پڑ گیا؟ تو پھر وہ آگے سے کہتی ہیں وہ شرمندہ شرمندہ، وہ جی نہیں یہ ایسے ہوا یہ ایسے ہوا، وہ فلاں نے پہنا دیا۔ اچھا، کل ہی ایک مدر آئیں تو ویسے بچہ ٹھیک تھا لیکن پیارا سا تھا، بادشاہ کا رہا، بیمار تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کریں کہ اس کو نظر بھی لگی ہوگی نا۔ کہتی جی میں بہت لوگوں کے پاس لے کر گئی ہوں نظر اتارنے کے لیے۔ تو میں نے کہا آپ خود کیوں نہیں اتارتی؟ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو بولنے والے، آپ خود اتاریں نا، جتنا پیار آپ کو ایسے، اور اس کا فارمولا تو ہمیں دے دیا گیا ہے
آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، کل پڑھیں. اچھا لوگوں کا اکثر جواب میں جملہ ہوتا ہے ہاں جی میں بھی کرتی ہوں. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ کتنا وہ ایک کانسیپٹ جو کلیئر نہیں ہے. یہ کر کے بھی آپ اور لوگوں کے پاس جی گئی ہیں، بالکل اس کا مطلب یہ آپ والی بات کہ عقیدے میں بھی کمی ہے نا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مے بی یو آر ناٹ گڈ انف. تو آپ دیکھیں جب آپ ان کو اونرشپ دیں گے کہ میں دن میں دیکھیں ہر نماز کے بعد ہمیں سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی پڑھنی ہے، پھر وسوسے آئیں تب بھی پڑھنی ہے، پھر ڈر لگے کوئی حفاظت چاہیے تب بھی پڑھنی ہے. اس میں کیا ہے؟ کیا حفاظت ہے؟ صرف ہم کنسیپچلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کوئی چیز مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی تو اللہ کی ذات، اور میں اپنے رب سے ایک اچھی امید کے ساتھ وابستہ اپنے آپ کو کروں، تو پھر کیا ہے؟ میری ڈیپینڈنسی صرف اپنے رب پہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے. اور یہ سوچنا اس وقت، جیسے میں پرسنلی کیا کرتی ہوں جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں دعا مانگتی ہوں، میں کہتی ہوں میرے رب تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اور پھر میں کہتی ہوں اگر میرا رب، اپنے آپ سے پھر بات کرتی ہوں، اگر میرا رب مجھے یہ چیز نہیں دے رہا، یہ معاملہ نہیں ہو رہا، ایک تو یہ کہ میں دیکھوں میرا رب مجھے کیسے ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں کیوں فرسٹریٹ ہو رہی ہوں؟ مجھے نہیں فرسٹریٹ ہونا. اللہ نے جو وقت لکھا ہے نا اس وقت یہ سارے کام ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ریئیکٹ کرتی ہوں یا رسپونڈ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے رب پہ کتنا بھروسہ کرتی ہوں. اب آپ دیکھیں نا، یہی امتحان ہے نا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، پھر کیا ٹیسٹ ہوا؟ ٹیسٹ تو یہی ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم سے ابھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا یا مسئلہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا یقین، کامل یقین اپنے رب پہ ہے. ٹیسٹ تو تبھی ہے نا. اگر فوراً وہ چیز ہمیں مل جائے تو پھر کیا امتحان ہے؟ بتائیں، ہے کوئی امتحان؟ نہیں ہے پھر امتحان. پھر تو ہم نے دعا مانگی، ہمیں چیز مل گئی، ہم آیت الکرسی کل پڑھ رہے ہیں، اور پھر مشکل آئی، پھر ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہو گیا. اصل تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ جب ہم کارنر ہو رہے ہیں، جب ہم پریشان ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ اسکول آتا ہے، کالج آتا ہے، وہ سامنے کتاب ہے، کھول کے سب کچھ بتا دیتا ہے، ٹیچر کو رسپونڈ کر دیتا ہے، لیکن ٹیچر نے اس کی میموری چیک کرنی ہے، اس کی ڈیپتھ آف نالج چیک کرنا ہے. تو وہ پھر امتحان میں پوچھتا ہے سوال. امتحان میں اگر وہ نہیں کر پاتا تو پھر وہاں سے ٹیچر کو پتہ چلتا ہے یہ کچھ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہ دونوں باتیں یہی بتا رہی ہیں کہ یہ کامل یقین ہونا ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو ہر حالت میں اس کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میں ڈیولپ ہوں، یا یہ کہ میری کوئی ایسی غلطی ہے جس پہ میں نے استغفار نہیں پڑھی، وہ پڑھوں. کوئی ایسی دعائیں رہ گئی ہیں جو مجھے پڑھنی چاہیے، ایسے کام رہ گئے جو کرنے والے ہیں وہ مجھے کرنے چاہیے. یعنی ہم فارورڈ تھنکر بنے نا. ہم سوچیں اللہ تعالیٰ مجھے پش لگا رہے ہیں، اس وقت دے رہے ہیں کہ بھئی میں اپنے آپ کو فردر ڈیولپ کروں، اور پھر یہ سوچنا اسی میں میرے لیے خیر ہے. اگر یہ کام نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ مجھے کسی بڑے شر سے بچا رہے ہیں. یعنی جب تک ہم اپنی سوچوں کو اس طرح نہیں لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم پریشانیوں میں الجھے رہیں گے اور ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. تو ہمیں یہ دعائیں بڑے پورے یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اسی لیے ان کو سنتے رہنا چاہیے. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہر مہینے آپ نا یہ جو ایسی آیات ہوتی ہیں، دیکھیں نا عظیم ترین اس کو آیت کہا گیا، سورہ اخلاص جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے. تو کسی نہ کسی اسکالر کا سن لینا چاہیے، کسی نہ کسی تفسیر میں سے پڑھ لینا چاہیے. جب ہم نماز کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بس اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جنت میں لے جانے والی ہے، اچھا چلو ساتھ میں نے بھی فوراً یہ کام کرنا ہے. دھیان ہمارا اس پہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے، اس سے ہمارا ایمان اور وہ یقین کا سفر جو ہے وہ کتنا بہتر ہو رہا ہے. وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي يَمُوتُ، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 58، اور اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی. دیکھیں بار بار جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ تمام نفع نقصان دور کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور تمام اسباب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تو ہمارا مکمل بھروسہ ہر حالت میں، ہر مسئلے میں کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے طرف ہونا چاہیے. پھر دوسرا پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات
تو علو قرب اور ازلیت اور ابدیت کا جمع ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انتہائی بلند لیکن انتہائی قریب، بہت بلند بہت قریب۔ ہم تو اکثر بچوں کو کیا بتاتے ہیں؟ دور اوپر آسمان پہ، یا کوئی اس طرح بتانا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھیک، ایسے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بلند بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے ہمارے بہت قریب بھی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پریزنس، جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں وہ پریزنس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ الحدید کی آیت نمبر 3، یہ سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ وہی اول ہے اور آخر بھی، ظاہر ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ موجود تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ موجود ہوگا، اور وہ ظاہر چھپا ہوا ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم یہ جانیں گے اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اس سے ہمارا جو خالق اور مخلوق کا فرق ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے۔ خالق اور مخلوق کا فرق ہمیں زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گے جیسے ہم کسی مخلوق کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن قریب بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیاوی حساب سے کیا ہے، جو جتنا زیادہ بلند ہوتا جاتا ہے اس کو ملنا، اس کو اپروچ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی حساب سے، اور پھر ان کے ساتھ وہ اتنے پروٹوکول سٹیپس ہوتے ہیں جو فالو کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، وہ بھی مشکل لگتا ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ ہمارا یہ رب کا ہی ہے کہ وہ اتنا بڑا، اتنی عظمت والا، ایسی شان والا، لیکن اتنا قریب ہے کہ جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس نے سن لیا۔ اور میں مطلب ورڈز میں نہیں ایکسپلین کر پا رہی، لیکن بس میں نے دل میں بھی سوچا تو اس تک بات پہنچ گئی۔ اور پھر یہ کہ میری کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہوئی، کچھ نہیں چھپا ہوا۔ ہم ایسے جملے نہیں بولیں گے کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ میں اگر یہ بھی کہوں میں نہ سمجھا نہیں پا رہی، تو ساتھ ہی سوچنا ہے کہ اللہ کو تو سمجھ آ گئی ہے، میں نہ بھی سمجھا پاؤں۔ کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، آپ کو کسی پہ بہت غصہ آیا ہوتا ہے، آپ کسی سے زیادتی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سے زیادتی ہوگی، اب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مطلب مجھے جیلسی بھی نہیں فیل ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ لیکن میں مطلب یہ بھی نہیں ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ساتھ انسان کہتا نہیں لیکن اللہ کو تو سمجھ آ گئی ہے۔ اتنا سکون آ جاتا ہے اس کیفیت سے۔ آپ نوٹ کریں گے جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا وہ بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں، گھبراہٹ ڈالنے والے نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ آپ واقعی سوچتے ہو کہ اللہ مجھے وہ الفاظ نہیں آ رہے جو مانگنا نہیں آ رہا۔ اچھا کئی دفعہ آپ کسی ایسی سچویشن میں سٹک ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھا یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ایسے ٹھیک ہو جائے، پھر آپ سوچتے ہیں اگر یہ ایسے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا، پھر آپ کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ایسے ٹھیک ہو جائے۔ اچھا اس میں بھی پھر آپ کو کوئی کلوز نظر آتا ہے جس میں مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے رب تجھے میرا بھی پتہ ہے، تجھے میرے حالات کا بھی پتہ ہے، میری کمزوری بھی پتہ ہے، میری خواہشات بھی پتہ ہے، اور میرے رب میری چاہت تجھے راضی کرنا اور آخرت کمانا ہے، تو میرے رب بس تو وہ فیصلہ کر دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ کیا اگر مجھے یہ چاہیے تو اس کے ساتھ خیر، اس کے ساتھ تیری رضا آئے، اس کے ساتھ خیر ہے، اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا کرنا۔ آپ سوچیں صرف اس طرح غور و فکر کرنے سے آپ کا تعلق کتنا بہتر ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر کتنی سکون کی کیفیت اور آپ کی پریکٹسز کتنی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر پوائنٹ نمبر 3 دیکھیں، اس کے علم نے ابھی تمام مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کا فرمان مجھے خوب علم والے، خوب خبر رکھنے والے نے بتایا ہے۔ نبأنی العلیم الخبیر، سورہ تحریم کی آیت نمبر 3، اور پھر اس کے بعد الحدید کی آیت نمبر 4 آ رہی ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی ایک چیز کو جاننا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، ہم تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس کس وسعت سے کس کس چیز کو جانتا ہے، اور اس کے لیے وہ نہ تو جاننا کوئی مشکل بات ہے، اور نہ ہی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینج کرنا مشکل ہے۔ آپ سوچیں یہ ہمارے لیے تھریٹ نہیں بنتی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے
اگر کوئی ایک تو نا ماں ہی ہے، اس سے 2 بچے بات کر رہے ہیں تو ایک کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ ماما آپ میری بات نہیں غور سے سن رہی ہیں، آپ اس کی بات سن رہی ہیں. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے اگر 10 لوگوں 50 ہوں 100 1000 لاکھ ہوں، ہم سب اللہ سے بات کر رہے ہوں تو ہمارے دل میں ایک سکون کی سی کیفیت آتی ہے کہ چاہے ساتھ والا بھی کر رہا ہے نا لیکن اللہ میری بات سن رہا ہے. یہ حج کے موقع پہ عمرے کے موقع پہ بہت فیل ہوتا ہے. حج اور عمرے کے موقع پہ اتنا فیل ہوتا ہے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کس طرح تڑپ تڑپ کے دعائیں کریں، سوچتے ہیں میرا رب ان کی بھی سن رہا ہے، میرا رب اس کی بھی سن رہا ہے. وہ بہت ہی اوور ویلمنگ سچویشن ہوتی ہے جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ پورا ایک سینیریو جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 آ رہی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے. اب آپ دیکھیں پہلی بات ہمیں کیا بتائے گی، جو غیب کی کنجیاں ہیں کہ کل کیا ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. کتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہماری لائف میں آتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اچھا چوری ہو جائے تو چوری نہیں پکڑا جاتا، کوئی چیز گم جائے تو وہی نہیں ملتی. میں کہتی ہوں مجھے نہیں مل رہی. اچھا میں بہت فیسینیٹ ہوتی ہوں اس بات پہ، میں بیٹھی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا میری کوئی چیز گم گئی چلی گئی یا کوئی ایسا واقعہ ہوا، اب مجھے پوری سٹوری نہیں پتہ، مجھے پیچز میں پتہ ہے. میرے رب کو سب پتہ ہے، میرے رب کو سب پتہ ہے. اور میں اگر اپنے رب پہ بھروسہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا، وہ میرے لیے اس میں سے آسانی نکالے گا. یعنی میں جب دین پڑھے ہوئے لوگوں کو فرسٹریٹڈ دیکھوں نا کسی معاملے میں تو مجھے نا بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرسٹریشن سے بچاتا ہے. یہ ایمان اور یہ عقیدہ اور یہ یقین کہ ہمارا رب کیا کیا کر سکتا ہے یہ ہمیں بچا لیتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں کنسسٹنٹ پیٹرن آتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. نہیں تو پھر کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا، یہاں مسئلہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ایسی چیز ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے ادھر رہنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے بچوں کے ساتھ یہ کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جائیدادوں کا مسئلہ، یہ فلاں نے زیادتی کر دی. جو زیادتی بھی کرتا ہے نا تو میں اپنے آپ کو فوراً بتاتی ہوں کہ وہ رب ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا. میں نے بھی کچھ دن پہلے کچھ شاپنگ کی تو میری ایک دوست تھی، وہ مجھے کہتی ہیں کہ تم نا بھاؤ تاؤ نہیں بناتی اور تمہیں لوگ بڑا لوٹ لیتے ہیں. میں کہ دیکھو میرا یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر پاتی. میں کہتی ہوں کہ آپ جو بھی جائز مناسب مجھے ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں دے دیں، اور میں دل میں سوچتی ہوں اگر کوئی نہیں دے گا نا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنا اس پہ ٹائم انرجی نہیں لگا سکتی، میں اپنی ٹائم انرجی کہیں اور لگاتی ہوں. اور میں ساتھ ہی دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا نا، آپ ہیں نا اس کو کافی، میں نہیں اس سے ڈیل کر سکتی، اور میرے کام میں آپ نے برکت دینی ہے، مجھے یہ کام بس ایسے ہی کرنا ہے، میری یہ لمیٹیشن ہے. اور میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا. مطلب ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے میں نے چند ہزار روپے گوا دیے ہوں کہیں، لیکن میری ذاتی زندگی میں کوئی مجھے نقصان نہیں ملا. یعنی آپ پرسکون ہوتے ہیں. مجھے ایک دم کوئی آ کے کہے فلاں وہ پیٹرول کی سٹرائک ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کہیں جا نہیں سکیں گے، آ نہیں سکیں گے، تو وہاں بھی میں سوچتی ہوں جو اللہ کے اختیار میں وہ مل جائے گا، اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے. تو یہ جو آیات ہیں نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کی وسعت کیا ہے، کتنا کچھ جانتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا تھام لیں اور اپنی یہ جو پریشانیاں ہیں نا بہت زیادہ جن پہ ہم بس ہر وقت ایک اس میں رہتے ہیں، جھنجھلاہٹ میں رہتے ہیں، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، فلاں ملک کا کیا ہوگا، فلاں ادارے کا کیا ہوگا. ایک پلاننگ کرنا اور چیز ہے، لیکن کچھ اللہ پہ بھی بھروسہ کریں نا، وہ رب ہے نا. آپ اپنا کام صحیح کریں، جو کرنے والے اس مومنٹ میں رولز ہوتے ہیں اس کو ہم پلے نہیں کرتے. اور پھر ساتھ کیا کہا گیا، اور اس کا فرمان سورہ الفاتر کی آیت نمبر 11 آ رہی ہے، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم کہتے نہیں اب تو الٹرا ساؤنڈ پہ بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پیدا ہونے سے پہلے بھی پتہ تھا.
اللہ تعالیٰ کو جب وہ اس وقت پروسیس شروع ہوا ہے جو اتنا ارلی ہے کہ اب تک نہیں پتہ، وہ بھی پتہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب آپ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ خشکی میں کیا، سمندر میں کیا، اندھیرے، تر، خشک، مادہ حاملہ، اور ہم کہیں جی اس کی کوئی سائنٹیفک ریسرچ ہونی چاہیے کہ کس حد تک، کس کس سٹیج تک سائنس کو پتہ ہے اور کس کس سٹیج تک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا، ہر دور میں شاید ایک نئی ریسرچ آ جائے گی کہ اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے، اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے، تو ہمیں وہاں سے بھی اللہ کی علم کی وسعت پتہ چلتی ہے۔ جیسے پہلے الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہاں کسی کو نہیں پتہ چلتا، اللہ کو پتہ چلتا ہے، نر ہے، مادہ ہے، پریگننسی ہے، نہیں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ آیا تو لوگوں نے پھر شیکی ہونا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا لو جی اب گاڈ کا کیا رول ہے، اب خدا کا نعوذ باللہ کیا رول ہے، اب تو الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے۔ لیکن کئی چیزیں الٹرا ساؤنڈ پھر بھی نہیں بتا پاتا، یا الٹرا ساؤنڈ کی بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ اس سٹیپ پہ آ کر بتاتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتاتا۔ اچھا آگے جا کر ایسی مشینز آ جائیں گی جو یہ بھی بتا دیں گی، لیکن وہی بات ہے کہ اس سیل میں کیا کیپیسٹی ہے، اس انسان میں کیا کیپیسٹی ہے، وہ نہیں پتہ چلے گا۔ اچھا کسی سٹیج پہ اگر ہم کہتے ہیں یہ آ جائے گا تو پتہ نہیں ہم اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت پہ چلے جائیں گے۔ یعنی ہر کام کو کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو کہ یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہمیں عقل مند بنا رہی ہے یا بیوقوف بنا رہی ہے؟ سو کہتی ہے بہت شدت سے بیوقوف بنا رہی ہے اور بہت زیادہ اسکرین ٹائم بڑھا رہی ہے، مسائل بڑھا رہی ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے ہاتھ سے یہ چیز نکل چکی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بہت عقل مندی کے ساتھ ان ساری باتوں کو پڑھنا ہوگا کہ وہ کیا انفارمیشن آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے لاگریدمز پک کرتے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے آرٹیکل ہیں، کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ میں آپ کو مزید پختہ کیسے کرنا ہے، اور کہاں کہاں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنفیوز کر دینا ہے۔ میم یہ بھی ہے نا کہ وہ آپ ان کی اس طرح کی باتیں سن کے کہ جی اس طرح کر کے اتنا زیادہ اس پہ آپ ریلائی کرنا کہ ایٹ دی اینڈ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کہ اگر وہ کہیں ڈکلیئر کرے کہ جی میں ایم یور گاڈ، جی بالکل آپ اس کو گاڈ ہی مان رہے ہیں، آپ اس کی ہر بات ان ریسرچز پہ اتنا جانا شروع ہو جائیں کہ آپ ہر چیز کو اس طرح سے ماننا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 آ رہی ہے، وَقَوْلِهِ لِتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس کا فرمان تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم کی قدرت کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور ویسے اللہ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ ہاں یہ میں کر سکتی ہوں، یہ اللہ کر سکتا ہے، جو میں کر رہی ہوں وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے کوئی بچہ آگے کہے کہ جی جو میں نے پڑھا تھا نا ماما بالکل وہی آیا ایگزام میں، میرے بہت اچھے ٹیسٹ ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، کچھ کسی قابل نہیں۔ آپ بیمار ہو جاتے کیا کر لیتے، ہل نہ سکتے۔ بچوں کو برین فاگ ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اتنی کلاؤڈنگ ہو گئی تھی، نیند آ گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آیا، کچھ کا کچھ جواب لکھا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیٹ ہو جائیں آپ، پیپر نہ دے سکیں، یہ تو ہم جو اپنے آپ کو بڑی وہ چیز سمجھتے ہیں، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے سب کچھ اللہ کی قدرت میں۔ یعنی ہم جو یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے ہم پہ کوئی فضل کیا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، نہیں تو ہم یہ کام بھی نہ کر سکتے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں، اور جب وہ نہیں چاہتا تو وہ کام نہیں ہو پاتا، اس کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اور پھر کیا، وَقَوْلِهِ، اور اس کا فرمان، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 58، بے شک اللہ ہی ہے جو بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ اب یہاں پہ میں خاص طور پہ آپ سے بات کروں گی، یہ جو رزق کی بات ہو رہی ہے، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عام رزق رکھا ہوا ہے، وہ جو عام رزق ہے وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کافر، منافق، جو بھی شخص آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ رزق جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے، روکتا نہیں ہے وہ رزق ان سے۔ اور ایک خاص رزق ہوتا ہے، وہ خاص رزق علم نافع، نفع بخش علم ہے، مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اسی طرح عمل صالح، یہ بھی اللہ کا رزق ہے کہ ہم کوئی عمل کر سکیں۔ اسی طرح کوئی جائز محبتیں ہمیں اچھی مل جائیں، لوگوں کی، اللہ کی محبت ملے، لوگوں کی ملے، یہ بھی اللہ کا رزق کی شکل ہے۔ نیک عمل کی توفیق، نیک عمل کی توفیق ہمیں مل جائے۔ اور اللہ کی توفیق کیا ہوتی ہے کہ کسی کام کے کرنے کے اسباب بن جائیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، یہ کانسیپٹ ہمارا بہت ویک ہے۔ پاکستان چھوڑ کے بھاگیں گے، جی یہاں بہت مہنگائی ہے،
جو رزق وہاں ملنا ہے وہ یہاں بھی مل جانا. پھر کہتے ہیں نہیں اللہ نے ہمارا رزق ہی وہیں لکھا ہوا ہے نا اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں. وہاں کے لوگ بس کلمہ نہیں پڑھا ہوا لیکن ویسے زیادہ پکے مسلمان ہیں. ہم آنا دین پھیلائیں گے. کیا دین پھیلائیں گے آپ؟ دیکھیں مسلمانوں کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کبھی بھی وہ اپنی بیس نہیں چھوڑ کے گئے, بیٹر لائف سٹائل کے لیے نہیں گئے. وہ جب بھی گئے دین کے لیے گئے ہیں. مسلمان کے لیے دنیا ویسی قید خانہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا ہمارے لیے مشکل ہے اس وقت. ہمارے اپنے بچے, یوتھ, ہر شخص بس یہ چاہتا ہے کہ جی لائف سٹائل اپ لفٹیڈ ہو, کسی بھی حساب سے ہو, چاہے وہاں پہ آپ کی دین کی پریکٹسز کتنی کمپرومائز ہو جائیں. اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کا رزق لکھا ہوا ہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا. لیکن جب وہاں پہنچاتا ہے تو پھر ہم سوچیں نا کہ میری نیت کیا تھی, میں کیا کرنا چاہ رہا تھا, میں کیوں آیا, وہ کیا اسباب بنے. اس پہ غور و فکر بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قوت طاقتور اور نہایت مضبوط, یعنی کوئی اس کو روک نہیں سکتا اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم نے بس 2 نام اللہ تعالیٰ کے پکڑ لیے ہیں. کون سے والے؟ رحمان اور رحیم, غفور اور رحیم. انہی کو مس یوز کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کو روک نہیں سکتا. آپ نوٹ کریں گے کہ جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں ہوا, وہاں پہ ہمیں کیا نظر آیا؟ وہاں پہ ہمیں ان کا عقیدہ مضبوط نظر آیا. کوئی بھی شخص, بچہ, عورت, جتنے بھی مظالم ہوئے وہ اللہ سے شکوہ کرتے نہیں نظر آئے. وہ وہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے نظر آئے. یعنی اللہ کی ناشکری نہیں کی روتے ہوئے. بچے ان کے, وہ والدین جا رہے ہیں, ان کے سب جا رہے ہیں, وہ ایک نیچرل موشنز کا اظہار ہے. لیکن عقیدے کی مضبوطی ہمیں کتنی نظر آتی ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیسے شکوے شکایتیں کرنا شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں وہ پیسفل ہیں, وہ کھیل بھی رہے ہیں, وہ کھا بھی رہے ہیں, وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. اور ہماری ٹینشن کی یہ حالت ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, یہ ایسے ہیں, وہ ایسا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے نا, وہ رب ہے, وہ ہمیں دے گا, وہ ہماری بات سنے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ پریکٹیکلی لائف میں ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے پریکٹس کر رہے ہیں. وہ آیات جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتاتی ہیں اور وہ جس سے ہم اپنی پریکٹسز کو ریلیٹ کریں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو بہتر جو ہے مسلمان بنانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے, ان پہ ہم خاص طور پہ توجہ دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.